عمران خان کی اڈیالہ جیل میں تہلکہ خیز گفتگو، بولے فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب چوروں کے ساتھ بیٹھی، جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو ISI نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا۔ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ کئی ججز، محسن نقوی، چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھے۔ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا، ساری قوم کو پتہ ہے عاصم منیر ملک چلا رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم آپ کے مخالف نہیں، ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل میں ضم نہ ہونے اور اپنے اراکین واپس لینے کا فیصلہ۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا کہ بلے کا نشان ملتے ہی اپنے تمام اراکین واپس PTI میں شامل ہو جائیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ معاہدے میں لکھا تھا کہ ہم واپس PTI جوائن کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا تحریک انصاف میں نہیں آئیں گے بلکہ وہ اپنی جماعت میں ہی رہیں گے۔ سنی اتحاد کونسل شاید مرجر نہ کرے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ KPK میں سینٹ انتخابات تک چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات نہ کرائے جائیں۔ بیرسٹر علی ظفر کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے، جبکہ سینیٹر اون عباس بپی کو PTI کی جانب سے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر نامزد کیا گیا ہے۔ PTI رہنما شہریار آفریدی نے پارٹی قیادت کو دھمکی دے دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ پارٹی کے اندر اس وقت کچھ منافق اور آستین کے سانپ موجود ہیں۔ چند لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تک خاموش ہوں، مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں۔ رکن قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ یہ پارٹی ان لوگوں کی ہے جن کی ماؤں اور بہنوں کی بے عزتی ہوئی۔ علی امین گنڈا پور سمیت پوری پارٹی قیادت کو پیغام دیتا ہوں کہ کارکنان کو اوپر لائیں۔ پارٹی میں پیراشوٹ سے آئے ہوئے لوگوں کو مسترد کرتے ہیں، جنہوں نے پیٹھ میں چھرے گھونپے ان کو پھر سے گلے لگانے نہیں دیں گے۔ PTI رہنما شیر افضل مروت پارٹی کے مرکزی رہنما بیرسٹر گوہر کے سامنے ہی میڈیا سے گفتگو میں پھٹ پڑے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے شہریار آفریدی کی دھمکی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شہریار آفریدی کی بہت ساری قربانیاں ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ جو بات کرنی ہے وہ پارٹی پلیٹ فارم سے کریں۔ اس موقع پر شیر افضل مروت نے کہا کہ شہریار آفریدی نے جو بات کی میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے خرم ذیشان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا عمران خان کے فیصلے کی توہین ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے، پارٹی کے اندر کچھ لوگ مجھے فرنٹ فٹ پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ بھارتی وزیر دفاع نے دہشت گردی کا اعتراف کر لیا۔ پاکستان کی راج ناتھ کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت۔ برطانوی اخبار گارڈین کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک نجی TV انٹرویو کے دوران کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستانی شہریوں کے قتل کے حوالے سے یہی پالیسی ہے۔ دہشت گردوں کو پاکستان میں نشانہ بنانا پڑا تو بنائیں گے، ہم انہیں پاکستان میں گھس کر ماریں گے۔ بیان پر ترجمان دفتر خارجہ پاکستان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان میں ماورائے عدالت قتل کی کارروائیوں کا اعتراف کیا ہے۔ بھارت کا مزید شہریوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ واضح طور پر جرم کا اعتراف ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کے ان گھناؤنے اور غیر قانونی اقدامات پر محاسبہ کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت کو بیان بازی میں محتاط رہنے کا مشورہ دے دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ راج ناتھ الیکشن مہم کی وجہ سے بڑکے مار رہے ہیں، مگر الیکشن کے چکر میں بھارت ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ چند سال قبل بھارت نے پاکستان میں گھس کر کارروائی کی تو انجام کیا ہوا؟ ہم نے بھارت کا جہاز گرایا تھا اور پائلٹ کو پکڑ کر خیرات میں واپس کیا تھا۔ اگر دوبارہ ایسی کوشش کی تو وہی جواب دیں گے جو پہلے دیا تھا۔ بھارت میں اتنی جرت نہیں کہ براہ راست حملہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اہل خانہ کے ساتھ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف 6 سے 8 اپریل تک سعودی عرب میں قیام کے دوران وفد کے ہمراہ عمرہ ادا کریں گے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کریں گے۔ شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات بھی متوقع۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا کہ دورہ سعودی عرب میں نواز شریف شامل نہیں، وزیر اعظم دورے کے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ طلاق کے 48 دن بعد بشرا بی بی اور عمران خان نے نکاح کیا۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے عدت میں نکاح کے کیس میں دلائل۔ رضوان عباسی کی عدالت میں پیش نہ ہونے پر وکیل صفائی سلمان اکرم راجہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ رضوان عباسی ساتھ والی عدالت میں بیٹھے ہیں، وہ خالی عدالت میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے مری جانا ہے، میں نہیں آ رہا۔ سلمان اکرم راجہ کی برہمی پر عدالت نے وکیل رضوان عباسی کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی۔ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ میں عمران خان نے بیان دیا، فروری میں نکاح کی دعا رکھی، فروری میں نکاح نہیں ہوا، صرف دعائیہ تقریب رکھی گئی، نکاح کے بعد 10 تقریبات ہو سکتی ہیں۔ کیس کی مزید سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ جیم اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 4,900 روپے کا بڑا اضافہ۔ 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت تاریخ میں پہلی بار 2,45,100 روپے ہو گئی۔ اس کے علاوہ 10 گرام سونے کے بھاؤ 4,200 روپے بڑھ کر 2,10,134 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہین شاہ آفریدی گزشتہ روز مانی خیز پوسٹ کے بعد آج فٹنس کیمپ چھوڑ کر پشاور چلے گئے۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق شاہین آفریدی اجازت لے کر گئے، ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ سابق کپتان جی ایچ کیو کے افطار ڈنر میں شرکت کریں گے۔ قیادت کے منصب سے ہٹائے جانے پر شاہین شاہ آفریدی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی تھی۔